الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم. آپ لوگ بھی میرے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے چلے. احمد مرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. احمد مرسل سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سبھی سے اعلیٰ سبھی سے مکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے جیسا کوئی انسان دنیا کی آنکھوں نے نہ دیکھا. آپ کے جیسا کوئی انسان آپ کا شیدا رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کا شیدا رب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. گرتے کو گرنے سے بچایا جو روتے تھے ان کو ہنسایا. گرتے کو گرنے سے بچایا زخمی دلوں کا آپ مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. زخمی دلوں کا آپ مرہم صلی اللہ علیہ وسلم. فقر و غنا دو
فقر و غنا دونوں کا سلطان، روح و جسد دونوں کا درمان، دین کا اور دنیا کا سنگم، صلی اللہ علیہ وسلم، دین کا اور دنیا کا سنگم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باغ جہاں کا حارث نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، باغ جہاں کا حارث نامی، جس نے مٹائی رسم غلامی، پھر سے سنوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سے سنوارا گلشن آدم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارض و سما میں آئینہ رحمت، روز جزا میں سایہ رحمت، ارض و سما میں آئینہ رحمت، روز جزا میں سایہ رحمت، اس کے لیوائے حمد کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیوائے حمد کا پرچم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، راہ میں کانٹے جس نے بچھائے، گالی دی پتھر برسائے، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر چھڑکی پیار کی شبنم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے یہ نفیس اپنی تمنا، اس کو مولا اس کو کر دے پوری مولا، ہے یہ نفیس اپنی تمنا، کر دے پوری اس کو مولا، قلب و زبان سے نکلے ہر دم، صلی اللہ علیہ وسلم، قلب و زبان سے نکلے ہر دم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ احمد مرسل سید عالم
وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بزرگان محترم، the best of century in world حضرت مولانا سید علی میاں نقوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ دنیا میں بڑے بڑے سائنٹسٹ آئے، بڑے بڑے فلسفر آئے، بڑے بڑے عقل مند آئے، لیکن دنیا میں کسی کے آنے سے وہ بہار نہیں آئی جو بہار نبیوں کے دنیا میں آنے سے آئی، اور جو بہار تمام نبیوں کے دنیا میں تشریف لانے سے نہیں آئی، وہ بہار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے آئی. اس لیے دیکھیں اس مہینے کو بھی ربیع الاول کہا جاتا ہے. ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار اور اول کا معنی ہوتا ہے پہلا. ایسی بہار جو دنیا کی انسانیت میں پہلی مرتبہ ہے. اللہ رب العزت نے وہ عظیم المرتبت نبی ہمیں عطا فرمائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس نبی کے مقام کو پہچانتے ہوئے اس نبی کے مشن پر اپنی زندگی کو قربان کریں. اب آج کل حال یہ ہے کہ ہم مشن محمدی پر اپنی جان اور مال کو لگانے کے لیے تیار ہیں. نام محمد کا تذکرہ کریں گے، ذات محمد کا تذکرہ کریں گے، لیکن جو ان کا مشن تھا، جو مقصد تھا، اس مقصد اور اس مشن پر اپنی زندگیوں کو ہم کھپانے کے لیے اور ان کی زندگی کے کاموں کو اپنی زندگیوں میں لینے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہم جتنا مشن محمدی سے دور ہوئے. حضرت شیخ یونس صاحب جون پوری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ ڈینمارک میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کارکن بنایا تھا اور نعوذ باللہ ان لوگوں نے جب وہ مذاق کی تھی تو اس وقت حضرت شیخ یونس جون پوری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تذکرہ کیا تو حضرت کہنے لگے کہ ان کی ہمت ہوئی کیسے. پھر حضرت نے ایک کھٹیا کری اور فرمایا اصل بات یہ ہے کہ امت نبی کے طریقوں سے دور ہوئی، اس کے نتیجے میں وہ لوگ یہ کام کرتے. آج یہی ہے، یہ جو دن بدن یہ دشمنان اسلام حسد کی بنیاد پر جو حرکتیں کرتے چلے جا رہے ہیں، جیسا جب یہ فرانس میں یہ میکرون نے کیا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. وہ ان کا حسد بول رہا ہے. اب یہ جو کچھ یہ سب اپنی کرنی کو پہنچنے والے. ابو جہل کیا ہوا اس کا انجام، ابو لہب کا کیا ہوا انجام. ہم نہیں کہتے یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، ہم نہیں کہتے یہ تاریخ بتاتی ہے ہمیں، مٹ گئے دین محمد کو مٹانے والے. ابو جہل پہنچ گیا لیکن نبی علیہ السلام کا دین باقی رہا. ابو لہب ختم ہو گیا، نبی علیہ السلام کا نام اور کام باقی رہا. اتبا شیبہ چلے گئے لیکن محمد رسول اللہ کا مشن وہ باقی رہا. ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ نبی کہ جس کے بدن کے ہر عضو کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھ مبارک کا تذکرہ قرآن میں، آپ علیہ السلام کے قدمین شریفین کا تذکرہ قرآن میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک کا تذکرہ قرآن میں.
تو جس نبی کے بدن کے ہر عضو کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، کچھ تو ہوگا اس نبی کے پاس. آخر کیا بات تھی؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ. نبی جی ہم دیکھ رہے ہیں آپ جو بار بار آسمان کی طرف نظر کو اٹھا رہے ہو، دیکھتے ہو، ہم کو معلوم، ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اندازہ لگاؤ کہ نبی کے چہرے کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا. آپ سوچیں اور آگے بڑھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کا تذکرہ قرآن میں، وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ. یہ دنیاوی زیب و زینت کی طرف نظر اٹھا کے مت دیکھو. اللہ کے نبی کی آنکھ کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک کا تذکرہ قرآن میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. نبی جی ہم نے قرآن کریم کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا. قرآن کو ہم نے آپ کی زبان پر کیا کر دیا؟ ہم نے آسان کر دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی گردن اور ہاتھ کا تذکرہ قرآن میں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ. نبی جی اپنے ہاتھ کو اپنی گردن پر مت باندھو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے اور پشت کا تذکرہ قرآن میں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. آپ اندازہ لگاؤ کہ جس نبی کے بدن کے اعضاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، آپ کے دل کا تذکرہ قرآن میں، قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں، نزل به الروح الامین علی قلبک. قرآن جبرائیل امین لے کر آئے، اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کے ذریعے اتارا آپ کے قلب پر، آپ کے سینے پر، آپ کے دل پر. تو جس نبی کے بدن کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں اللہ نے کیا، تو اس نبی کے بدن کے اعضاء سے صادر ہونے والے کام اللہ کو کتنے پسند ہوں گے. تو اللہ رب العزت نے جب اس نبی کے بدن کے اعضاء کا تذکرہ قرآن میں کرتے ہوئے قیامت تک کی انسانیت کو اس کا مکلف بنایا کہ یہ میرے نبی کا چہرہ، میرے نبی کا ہاتھ، میرے نبی کا سینہ، میرے نبی کی گردن. اب جو بھی قرآن پڑھے گا، جب بھی پڑھے گا تو اس کو ہر حرف پہ 10 نیکی ملے گی. وہ تو جس نبی کے بدن کے اعضاء کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہو، تو اسی اعضاء سے صادر ہونے والے کام جب ہم اختیار کریں گے تو اللہ ہم سے کتنا خوش ہوگا. اس لیے ضرورت ہے یہ میلاد النبی منانے کی نہیں، سیرت النبی اپنانے کی. جشن منانے کی ضرورت نہیں ہے، مشن پہ آنے کی ضرورت ہے. بھائی کوئی یہاں سے گزر رہا ہے، بھائی ادھر آؤ، یہ مسجد عائشہ ہے. او بھائی یہ مسجد عائشہ ہے، یہ مسجد عائشہ ہے. تو لوگ کہیں گے پاگل، ہم کو معلوم مسجد عائشہ ہے. بھائی اس کو کہو جو جس کو پتا نہ ہو کہ یہ مسجد ہے. اب جب سب جانتے ہی ہیں کہ یہ مسجد ہے تو اب ہمیں کب بتانا پڑے گا بھائی یہاں نماز ظہر کی جماعت اتنے بجے، عصر اتنے بجے، بھائی یہ مسجد ہے، یہاں نماز ہوتی ہے، لوگ قرآن کی تلاوت کرتے، اللہ کا ذکر کرتے، توبہ کرتے، استغفار کرتے. یہ بتانا پڑے. رمضان کا مہینہ ہے، بولے بھائی رمضان ہے، بھائی رمضان ہے. دنیا جانتی ہے رمضان ہے. اب بتانا یہ ہے کہ بھائی رمضان جب آیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ، تب کرنا کیا؟ بولے بھائی روزے رکھنے ہیں، عقیدے اشرے کا اعتکاف کرنا ہے، روزانہ تراویح کی
20 رکعت پڑھنی ہے تو کرنا کیا ہے وہ بتاؤ. اب اس کو کہا جائے گا کہ بھائی یہ رمضان آیا جو رمضان کے نہ ہونے کا قائل ہے, جو رمضان کے ہونے کا قائل ہے کہ رمضان آ گیا, پھر اس کو کہنا کہ رمضان آیا لوگ بیوقوف کہیں گے. تو بالکل اسی طرح آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, آپ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے, آپ علیہ السلام تو بھائی پوری دنیا جانتی ہے, مسلمان بھی جانتا ہے, غیر مسلم بھی جانتا ہے. اصل یہ ہے کہ نبی جب دنیا میں تشریف لائے اور اللہ نے اس نبی کو بھیجا تو کیوں بھیجا؟ اب نبی کو بھیجا تو یہ کام ہم کو ایسا کرنا, تجارت ایسے کرنی, عبادت ایسے کرنی, معاملات ایسے کرنے, اب خلوت ایسی گزارنی, ضرورت میں یہ وہ اصل ہے. اب ہم لوگ پریکٹیکل سیرت اپنانے کو تیار نہیں. اور یہ یاد رہے, محبت میں جو ہم کو ٹھیک لگے وہ فائنل نہیں ہوتا. یہ محبت کا اصول ہے, اور جس نے دنیا میں کری ہوگی وہ جانتے بھی ہوں گے. دنیا میں جس کو عین شین قاف عشق کا مرض جو لگا ہوگا یا لگ چالو ہے جن کو, ان کو معلوم ہے جس سے محبت ہوتی ہے اس کی مرضی کی رعایت ہوتی ہے. جس سے محبت ان کو کیا اچھا لگتا ہے, بھائی مجھے تو جو بھی اچھا لگے, لیکن میرے محبوب کو کیا اچھا لگتا ہے, میری محبوبہ کو کیا اچھا لگتا ہے, اصل یہ ہے. تو بالکل اسی طرح ہم لوگ نبی کی محبت میں جو ہم کو اچھا لگتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. اصل یہ ہے کہ نبی کو کیا اچھا لگتا ہے. اب ہم تو اس کی طرف نظر کرنے کو تیار ہیں کہ نبی کو کیا اچھا لگ رہا ہے, نبی سے محبت کی بات اور نبی کو کیا اچھا لگ رہا ہے. ہماری نظر اس کی طرف جاتی نہیں, بلکہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو کیا اچھا لگ رہا ہے. خدا کے واسطے ایسی مظلوم محبت سے باہر آئے. ہمارے نبی کیا چاہتے ہیں؟ کیا دنیا میں ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو ان کی محبت میں تو ہم مکمل ان کی مرضی کی رعایت کرتے ہیں. ان کو کیا اچھا لگتا ہے, بولے ان کو پان اچھا لگتا ہے تو پان بھیجیں گے, ان کو بھائی فلاں کپڑا یہ اچھا لگتا ہے تو وہ بھیجیں گے, فلاں شربت تو بھائی یہ اچھا, بھائی ایسا کرو. بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اپنے محبوب کو خوش کرنے کے لیے بولے فلاں کرو اس کو بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے وہی کپڑے سلوائے تاکہ وہ خوش ہو جائے. تو کیا نبی کی محبت اپنے دنیا کے معمولی محبوب کی محبت سے کمزور؟ سمجھنے کی ہم کوشش کریں. یہ یاد رہے, جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر ہم عملی طور پہ نہیں جڑیں گے وہاں تک حالات درست نہیں. باتوں کی حد تک نہیں, عملی طور پر. خود نبی علیہ السلام نے فرمایا ترکت فیکم الثقلین لن تضلوا بعدی ابدا ان تمسکتم بہما. میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں, اگر ان دونوں کے ساتھ تم اپنے تعلق کو مضبوط کر لو گے تو یہ راہ راست سے تمہیں کوئی نہیں ہٹا سکتا. حالات کے تھپڑے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب قرآن کریم و سنتی اور میرا طور و طریقہ, یہ دونوں کو مضبوطی سے تھام لو. آج ہم نے دونوں کو چھوڑا. بقول علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خوار ہوئے ہیں تاریخ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا. علامہ اقبال سے کسی نے سوال کیا کہ حسین ابن علی سے بڑھ کر کوئی مظلوم گزرا ہے؟ علامہ اقبال نے جواب دیا جی ہاں, حسین ابن علی سے زیادہ مظلوم قرآن ہے. ان کا تو کبھی بھی محبت اور عقیدت سے تذکرہ کر لیتے ہیں اور کئی کئی مہینوں گزر جاتے ہیں قرآن ہاتھ میں. اللہ کے نبی فرماتے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو. اور یہ یاد رہے, نبی اور قرآن دونوں میں جوڑ ہے. نبی اور قرآن دونوں میں مناسبت ہے. کتاب اللہ اور رجال اللہ, کتاب اللہ اور رجال اللہ
اور یہ رجال اللہ میں سب سے عظیم شخصیت اللہ کے نبی رجال. تو دونوں میں مناسبت ہے. اب دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے وہ دونوں مناسبت کا ذکر کیا ہے. ایک مناسبت قرآن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ قرآن کریم یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. قرآن کس کی طرف سے نازل ہوا؟ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا. تو یہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا. اب اپنے نبی کے بارے میں اللہ قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. اے لوگوں تمہارے پاس حق لے کر نبی آئے اپنے رب کی طرف سے. تو قرآن بھی رب کی طرف سے, نبی بھی رب کی طرف سے. قرآن بھی رب کی طرف سے اور نبی بھی رب کی طرف سے. دیکھیے یہ مناسبت. اور بڑھے آگے قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس. رمضان کا مہینہ اس میں قرآن کریم نازل کیا گیا اور یہ قرآن یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ, یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ. تو نبی کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا. اے لوگوں, نبی جی آپ کہہ دیجئے اے لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں اور تمہاری طرف تمہارے پاس آیا ہوں, تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں اللہ کی طرف. تو دیکھیے اب جیسے قرآن ذریعے ہدایت جیسے نبی وہ بھی وسیلہ ہدایت. وہ بھی کیا ہے بھائی کوئلہ ایک وہ کوئلہ ہے جو جلا ہوا ہے اور دوسرا وہ کوئلہ ہے جو بالکل ایسا ہی پڑا ہے. اب اگر وہ بجھے ہوئے کوئلے کو اگر جلنا ہے تو جو کوئلہ جل رہا ہے اس کی صحبت میں بٹھا تو جل جائے. تو اب نبی کا دل اللہ کی محبت اور معرفت میں بالکل لبریز تھا. اگر اللہ کی محبت اور اللہ کی معرفت چاہتے ہو تو پھر نبی کی معیت اختیار کر لو, کام مل جائے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن کو جو ہم نے نازل کیا ہے تو یہ نزول قرآن یہ اس میں شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے ایمان والوں کے. تو قرآن کو رحمت بھی بتلایا. قرآن کو کیا بتلایا؟ رحمت بھی اللہ نے قرآن میں بتلایا. تو اب خود نبی علیہ السلام کی شان نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. نبی جی ہم نے آپ کو دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. دیکھیے مناسبت دیکھیے قرآن اور صاحب قرآن. دیکھیے کیا حال ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن کو ہم نے نازل کیا اور قرآن کی حفاظت کرنے والی ہم ہی ہیں. تو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ اللہ نے کیا. اب نبی علیہ السلام کی شان میں اللہ فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. نبی جی گھبرانے ڈرنے کی دل تنگ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ لوگوں کے شرور و فتن سے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں. قرآن کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے کیا اور صاحب قرآن کی حفاظت کا وعدہ بھی اللہ نے. تو یہ مناسبت جب اللہ رب العزت صاحب قرآن کی حفاظت کا وعدہ کر رہے ہیں تو دنیا کی بڑی سی بڑی سپر پاور طاقت بھی اگر نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر رہی ہے, کیچڑ اچھال رہی ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ہم ایمان والے ہیں, ہمارے دل میں جھٹکا لگنا چاہیے, محبت کا شعلہ اور عشق نبی کی آگ ہمارے دل میں ہونی چاہیے. ہم جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک یہ سوچے کہ ابھی جو اس طرح کا جو یہ واقعہ فرانس میں ہوا
تب یہ فرانس میں واقعے کے بعد ہمارے دل میں عشق نبی کا کیا حال ہے؟ ان کا بھائی سورج پر اگر کوئی تھوکے گا تو آفتاب کا کچھ نقصان ہونے والا نہیں ہے. آفتاب پر جو تھوکے گا وہ ظاہر ہے وہ تھوک اپنے اوپر ہی واپس آئے گا. اب یہ جو حالات بنے اس میں ہمارے دل کی کیفیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں جا کر رکھے ہیں. ہمارے دل نے خالی صرف سرسری طور پہ تذکرہ کر لیا، اخباروں میں پڑھ لیا، واٹس ایپ پر پڑھ لیا، اس سے زیادہ ہم نے کچھ نہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں. بھائی بیوی سے محبت ہوتی ہے تو بیوی کی محبت میں اگر کوئی بیوی کو برا بھلا کہ تم کیا کرتے؟ میں لڑنے جھگڑنے کی آپ کو تلقین نہیں کر رہا، لیکن کم سے کم ہمارے دل کی کیفیت کو ٹٹولنے کی ضرورت ہے. کیا ہم نے اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائے ہیں؟ کیا ہم نے دعائیں مانگی ہے؟ اللہ نے تو وعدہ کیا نبی جی آپ کی حفاظت ہم کریں گے، اور اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا تو کون روک سکتا ہے اور کون ہلاک کر سکتا ہے؟ اللہ کی حفاظت کے انداز بڑے نرالے اور انوکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے غار میں کیسے حفاظت کی؟ ایک طرف پوری طاقت لگی ہوئی ہے، آپ علیہ السلام کے پیچھے لگ گئے، لیکن کیا ہوا؟ مکڑی کا جالا آ گیا، نظر نہیں آئے. اللہ کی حفاظت کے انداز بڑے نرالے ہیں، ہم سمجھ نہیں سکتے. ہلاکت کے نقشے میں حفاظت کرنا اللہ اچھی طرح جانتا ہے. یونس علیہ السلام 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اللہ نے زندہ رکھا. عقل تو یوں کہتی ہے کہ بھائی 40 دن مچھلی کے پیٹ میں کوئی کھڑکی نہیں، کوئی ہوا اجاز کا کوئی انتظام نہیں، آدمی مر جانا چاہیے. لیکن یہ اللہ رب العزت نے یہ واقعے کے ذریعے ہمیں یہ تلقین کی اور لوگوں میں حفاظت کے لیے اسباب کا محتاج نہیں. یوسف علیہ السلام بچے ہیں، ان کی حفاظت کا انتظام کنویں میں اللہ نے کیسے حفاظت؟ ارے بھائی ٹھیک ہے، نہیں بھائیوں نے ڈال دیا تھا. تو مسئلہ تو ہمارا ہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کی حفاظت کرنا طے کیا ہے، وہ ہو کر رہے گا. جیسے نبی کی حفاظت اللہ نے کرنے کا وعدہ کیا، نبی کی شریعت کی حفاظت بھی اللہ کرے گا. نبی کی شریعت کی، جیسے قرآن کی حفاظت. آپ دیکھو کہ بھائی تراویح میں اگر کوئی آگے پیچھے ہوا فوراً لقمہ دے دے. اللہ نے کس طرح سے حفاظت، قرآن کریم کے حروف کی حفاظت. کوئی زبر زیر پیش میں بھی فرق نہیں آ سکتا. قرآن کریم کے معنی کی حفاظت کی کہ کوئی ادھر ادھر کا کوئی معنی کر نہیں سکتا. قرآن کے مطالب کی حفاظت اور قرآن کریم کی حرف کی ادائیگی، کون سا حرف کیسے ادا ہوگا، اس کی حفاظت کی. تو اللہ رب العزت نے جہاں قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، وہاں صاحب قرآن کی حفاظت کا بھی ذمہ لیا. مسئلہ ہمارا، ہم اپنے دل میں ٹٹولیں کہ ہمارے دل میں عشق نبی کہاں ہے. پھر آپ علیہ السلام دیکھیں کیسی مناسبت قرآن اور صاحب قرآن میں. آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں. پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں آپ علیہ السلام سے سوال کیا گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا پیر کے دن ہی میری پیدائش ہوئی اور پیر کے دن ہی نزول قرآن کا سلسلہ شروع. تو دیکھیے قرآن اور صاحب قرآن دونوں میں کتنی زبردست مناسبت ہے. اب اس کو یوں سمجھ لے بکر نائب صلی اللہ علیہ کے کہ علمی قرآن تو یہ قرآن ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور عملی قرآن اللہ کے نبی کی ذات ہے. سورت قرآن کی اور سیرت اللہ کے نبی. اسی کو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا جب سوال کیا گیا کہ آپ علیہ السلام کے اخلاق کیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ نے جواب دیا کہ قرآن کریم وہ آپ کے اخلاق، جو قرآن کریم کا حال تھا وہ محمد رسول اللہ کا حال ہے.
تو ضرورت ہے ہم اپنی زندگیوں میں عملی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قربت حاصل کریں. اب ہمارا حال یہ ہے، معاف کرنا یہ کڑوی بات ہے، نبی کی پسند کی ہم لوگ رعایت کرتے ہیں. سینکڑوں لوگ ننگے گھوم رہے، ان کو کپڑا پہنانا ہمارے لیے مشکل، اور لاکھوں میٹر کپڑا نبی کے نام پہ ضائع کر دینا یہ ہمارے لیے آسان ہے. سمجھو، سینکڑوں لوگ بھوکے مر، سینکڑوں لوگ ننگے. نبی کی چاہت دیکھو، ننگوں کو کپڑا پہنانا، بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ زندگی کا حال تھا. اب ہم تو کر ہی نہیں رہے. تو محبت میں اپنی پسند نہیں دیکھیں گے کہ جو مجھے اچھا لگتا ہے وہ میں کروں، بلکہ محبت میں نبی کی پسند کو دیکھا جائے. اب نبی کی پسند کیا؟ نبی کی پسند نماز. اب ہم دیکھیں نماز میں ہمارا حل کیا ہے؟ نبی کا نام آئے گا جھوم جائیں گے، نبی کا کام آئے گا بھول جائیں گے. نماز میں ہمارا حل کیا ہے؟ امت کا اکثر طبقہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو نمازی طبقہ ہے اس میں اکثر طبقہ فجر میں السلام علیکم. بقول علامہ اقبال کے، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، کس قدر گرا تم پر صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے تمہیں اپنی نیند پیار ہے. یہ صرف بہانے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی، یہ صرف بہانے ہیں کہ نیند نہیں آتی. موبائل کو اعتکاف کروا تو خود کو نیند آ جائے، بغیر گیم کی گولی کے نیند آ جائے. اللہ کے نبی علیہ السلام والسلام پوری رات قرآن کی تلاوت نماز میں لگے ہیں. حسان بن ثابت نے منظر کشی کی ہے، وَفِينَا رَسُولُ اللَّهِ يَتْلُو كِتَابَهُ إِذَا انشَقَّ مَعْرُوفٌ مِّنَ الْفَجْرِ سَاطِعٌ أَرَانَا الْهُدَى بَعْدَ الْعَمَى فَقُلُوبُنَا بِهِ مُوقِنَاتٌ أَنَّمَا قَالَ وَاقِعٌ. حسان بن ثابت فرماتے ہیں ہم ایک اللہ کے رسول ہیں، وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن کریم کی تلاوت اتنی کرتے کہ صبح کی پگ پھوٹ جاتی. انہوں نے ہم کو ہدایت کا راستہ بتلایا. ارانا الہدی بعد العمی، ہم تو گمراہی میں پڑ گئے. ہمیں یقین ہو گیا کہ وہ نبی نے جو کہا وہ ہو کر رہے، وہ نبی نے جو کہا وہ. تو بھائی ضرورت ہے عملی طور پر اس نبی سے جڑنے کی، عملی باتوں کی حد تک نہیں. آج کل ہمارا تعلق، معاف کرنا، صرف باتوں کی حد تک ہے. عملی طور پر جب تک ہم محمدی نہیں بنیں گے وہاں تک حالات درست ہونے والے نہیں. تو اللہ کے نبی کی پسند، اللہ کے نبی نمازوں سے جی نہیں چھڑاتے تھے، بلکہ ہم کو تلقین کی 5 وقت کی، اور اللہ کے نبی خود 8 یا 9 وقت کی نماز پڑھتے. چاش پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق. اب دیکھیے ہر ایک میں نبی علیہ السلام نے جھکتا تولا ہے. روزے کا معاملہ ہے، اب ہم کو کہا کہ بھائی فرض روزے تو رمضان کے ہیں، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے روزے رکھ رہے ہیں، ایام 20 ہر ہفتے روزے رکھ رہے ہیں. انہیں جھکتا تولا ہے. زکات کے معاملے میں ہم کو تو یوں کہا کہ بھائی ٹھیک ہے 2.5% دے دو. بقول حضرت والا خانوی علیہ الرحمٰن کے آج لوگوں کا عجیب حال ہے کہ زکات میں 2.5 روپے دینا یہ بھاری پڑتا ہے، اور یہ 2.5 روپے زیادہ لگتے ہیں، اور خود کے پاس 97.5 جو پڑے ہیں وہ کم لگتے ہیں. 97.5 کیا لگتا، 2.5 میں بھی ہائی ٹھیک ہے. میں نے تو یہ کہوں گا کہ تھوڑا زکات تو بھائی نکالتے وہ ہم کریں دیں گے تو کوئی احسان نہیں کریں جیسے للہ کی بھی عادت ڈالتے. اب عام طور پر ہمارا ماحول کیا ہے، زکات میں گنجائش ہے، للہ میں نہیں ہے. موبائل کا ریچارج للہ میں ہوتا ہے، کیسے کرتا ہے.
گاڑی کا پیٹرول للہ میں کرتے کہ زکات میں؟ گھر کا رینوویشن للہ میں ہوتا ہے زکات میں؟ گھر بچوں کی شادیاں للہ میں کرتے زکات میں؟ سوچے تھوڑا. اب وہ نبی کا حال کیا تھا؟ وہ نبی کا حال یہ خود نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں اور قرضہ لے کر اوروں کو کھانا کھلایا. ہر معاملے میں جھکتا تولا ہے. ہمیں معاف کرنے کو کہا کہ بھائی معاف کرو، معاف کرنے کی عادت ڈالو. اب صرف کہانی کر کے بتلایا اور بدلہ لینے پہ قدرت وہاں تک کر کے بتلایا. بھائی اندھا آدمی کہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ آج تک میں نے غیر محرم عورت پہ نظر نہیں ڈالی، تو پھر کمال کرا ہے. بہرا کہتا ہے کہ غیبت کیا ہے، میں نے آج تک نہیں سنا. گونگا کہتا ہے اللہ کا کرم میں نے اب تک گانا نہیں گایا. کمال نہیں، کمال اس میں ہے کہ بھئی دیکھنے پہ قدرت اور نہ دیکھے، بولنے پہ قدرت اور نہ بولے، غلط سننے پہ قدرت اور نہ سنے. بھائی مکوڑی پہلوان کہہ رہا ہے ڈھابا پہلوان سے لڑائی نہیں، بولے جا جا میرے طرف معاف کر دے، ہمیں واپس کرے گا نا، ورنہ صاف ہو جائے گا خود، صاف ہو جائے گا خود. بدلہ لینے پر قدرت اور معاف کرنا یہ ہمارے نبی نے بتلایا. آپ دیکھیے کہ طائف کے موقع پر وہ اپنے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، وہ اپنے لطف جس کے سائے کو گلشن ترستے تھے، یہاں طائف میں اس کے جسم پر پتھر برستے تھے. اب وہاں جبرائیل امین آئے، نبی جی آپ حکم کر دیجئے یہ بستی کو دونوں پہاڑوں کے درمیان کچل دے. آپ علیہ السلام نے منع کیا. بدلہ لینے میں قدرت. تو جو نبی بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود معاف کرنا سکھاتا ہے اور معاف کر کے بتلایا ہے، وہ نبی کی زندگی. اچھا پھر اس کا فائدہ کیا ہوا آپ دیکھیں. اب وہ جتنا معاف کرتے چلے گئے اتنا ہی اللہ کی مدد آتی چلی گئی اور پھر فتح مکہ کا بعد میں مسئلہ سننے گے. تو وہ نبی کی زندگی کو عملی طور پر عبادات میں، معاملات میں، ہر ایک کے اندر جب تک آج ہم لوگ تو کہتے ہیں بھائی یہ دھندے میں، تو بھائی دھندے میں بھی کاروبار میں بھی سیرت کو مضبوط پکڑ لیں. دکان پہ لکھتے ویچے لو مال پاچھو لیوا میں نہیں آوے، نہیں لکھو ویچے لو مال پاچھو لیوا میں آوشے. اور یہ کتاب و سنت سے ثابت ہے. فقہ کی کتابوں میں مستقل باب و خیار الرویہ، باب و خیار العین، باب و خیار الشرط مستقل ابواب ذکر کیے ہیں. بزنس پالیسی بتلائے گی کیسی، کس طرح بزنس کرنا. ایک پالیسی کاروبار کی ہم نے بنائی ہے اور ایک پالیسی ہمارے نبی نے ہم کو دی. ہمارا کاروبار بھی اس وقت تک رحمت اور برکت کے ساتھ پروان نہیں چڑھے گا جب تک ہمارا کاروبار اور بزنس محمدی رنگ میں رنگین نہیں. تو ہمارا کاروبار، ہماری نماز، اللہ کے نبی نے کیسی نماز پڑھی ہم بھی نماز کی عادت ڈالے. اللہ کے نبی نے کیسے روزے رکھے ہم بھی عادت ڈالے. اللہ کے نبی نے کیسے اپنے گھر کی مستورات کو پردہ کرایا. اب آج کل اللہ معاف فرمائے ایک دم کڑوی بات میں کہہ رہا ہوں، خود مسلمانوں کو پردہ بوجھ لگ رہا ہے. خود مسلمانوں ویسٹرن کلچر کے جو دل دادا ہو گئے. بھائی قرآن اللہ سے بڑھ کر کون سمجھدار ہو؟ عقل دینے والے اللہ. اب ہم کہتے ہیں بھائی فریڈم فریڈم فریڈم. بھائی جہاں فریڈم ہے وہاں شریعت نے فریڈم رکھا ہی. کیا یہ فریڈم کے نتیجے ہم نہیں دیکھ رہے کیا ہوتا ہے، کیا ہو رہا ہے وہ تو دیکھیں. ہم اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے سامنے سب حقیقت ہے. ہم نے جس نبی کو مانا ہے اس نبی نے صرف پردے کی تعلیم نہیں دی بلکہ اپنی خود کی ازواج کو نابینا صحابی سے پردہ کرایا، اندھے صحابی سے، جبکہ وہ ماں کہی جاتی ہے اور ماں پر کوئی نظر نہیں اٹھا سکتا.
نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو جب اندھے صحابی سے، اب وہ دور تھا خیر القرون، وہ دور کون سا تھا؟ خیر القرون. اب یہ تو شر القرون ہے. اور ابھی تو موبائل کی بدولت فصل جلدی پک گئی، موبائل کی بدولت فصل جلدی پک گئی. بچہ بچہ شہر کا بانی نظر آ گیا. پھر ہم کہیں گے بھائی نہیں یہ تو بہت پرانی بات ہو گئی. کیا ہو گئی بھائی؟ دیکھیے آج دنیا وہی پرانی چیزوں کو اینٹیک کے نام سے واپس لا رہی ہے. وہی پرانی چیزوں کو اینٹیک کے نام سے لا رہی ہے. تو اللہ کے نبی کا جو پردہ تھا وہ اپنے گھروں میں اس کو زندہ کرو. اللہ کے نبی کی جو شرم و حیا تھی، آج کل کیا ہے؟ یہ سب وہ آجو باجو ٹوپیاں نے بیچ میں کنیا، عورتوں میں بیٹھنے کی عادت، چاپلا گیری. یہ کون اپنی بھابھی ہوتی، تو بھابھی نے یہ کون؟ اس کو اپنے نے بہن بنایا، تیری سچی بہن کا لگا کر دے بھائی. وہ عورت نے کہ میں نے اس کو بھائی بنایا، تیرا سگا بھائی ہے، اس کا تو کچھ کرتا نہیں، اس کو کیا بھائی بنایا؟ شریعت کے لوجک کو سمجھے. وہاں حقوق کی ادائیگی دیکھیے. یہ موجودہ دور میں یہ ویسٹرن کلچر میں ایک ہی لفظ سے بولا جاتا ہے، کزین. کیا بولیں گے؟ چچا جات بھائی وہ بھی کزین، ماموں جات بھائی وہ بھی کزین، خالہ جات بھائی وہ بھی کزین، اور کوئی رشتے دار وہ بھی کزین. وہاں ندانی کرنے سے کزین. اور شریعت اسلامیہ نے ہر رشتے کا پوسٹ مارٹم کیا. ہر رشتے لکھا کہ بھائی یہ محرم ہے، یہ غیر محرم ہے. اب پھر وہ محرم نے کہا کہ بھائی ان کو تمہاری میراث میں حق ملے گا، ان کو نہیں ملے گا. حقوق کی ادائیگی ہے تو پھر وہ رشتوں کی تقسیم ہوئی. اور یہاں تو حق ادا کرنا نہیں ہے، حق مارنا ہے. تو ایک ہی لفظ کزین، کزین. اب کیسا کزین نے کیا کزین اللہ بتا. تو جب تک عملی طور پر زندگی کے ہر مرحلے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکات ہو، اخلاقیات ہو، عبادات، معاملات، ہر معاملے میں جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو عملی طور پر اپنی زندگی میں نہیں لیں گے، وہاں تک حالات بدتر ہی رہیں. بھائی موت کا بھروسہ ہے. ارے بولو. شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی اللہ والے کا قول نقل کیا ہے. وہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ انسان مجھے تجھ پر تعجب ہے کہ تو توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پہ توبہ نہیں کرتا. توبہ کی امید پر گناہ کرتا ہے اور زندگی کی امید پر توبہ نہیں کرتا. ابھی تو بہت بھائی یہ کورونا کہ یہ ماحول میں بدلا دیا. دیکھیے درخت سے پتے پتجھڑ کی موسم میں جتنی تیزی سے گرتے ہیں اس سے زیادہ تیز انسان دنیا سے جاتا ہے. کفا بالموت واعظا. نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے. نصیحت حاصل کرنے کے لیے موت کافی ہے. تو ضرورت ہے ہم یہ ٹال مٹول کرنے کی بجائے، آج کل کرنے کی بجائے، ہم ابھی سے پچھلی زندگی میں سچی پکی توبہ کر کے بقیہ زندگی کو شریعت اور سنت کا عادی بنائیں. اگر ہم اپنی زندگی کو مشن محمدی پر لانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو سن لو، اللہ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ. ہم تمہاری جگہ پر دوسرے کو لا کے کھڑا کرتے ہیں. ہم تمہاری جگہ پر دوسروں. آج دیکھیے دنیا کے یہ ویسٹرن ممالک میں، یورپ میں اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے اور یہ جو کچھ بھی حرکتیں ہو رہی ہیں وہ حسد کی بنیاد پر ہو. سمجھ رہے ہو؟ اور جو لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ ہماری زندگیوں کو دیکھ کر نہیں، نبی کی سیرت کو پڑھ کر. ہماری زندگیوں کو دیکھ کر نہیں، کیونکہ وہ مطالعہ اور اسٹڈی کرنے
عادت ہے، مطالعہ اور اسٹڈی کرنے کی عادت. بہت سے وہ جو جنہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام دشمنی میں محنت کرنے کے لیے وہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کرنا انہوں نے شروع کیا کہ بھائی کسی طرح یہ مشن محمدی کو گل کرے. اب وہ اس کی کوشش میں وہ قرآن اور حدیث پڑھتے گئے فیلڈ میں اترتے گئے. عمر ابن خطاب کی طرح حال ہوا، گئے تھے شکار کرنے، ہو گئے پھر شکار. ہم اپنی زندگی دیکھیے آج دین اسلام میں جو کیچڑ اچھل رہا ہے وہ ہماری وجہ سے. ایس مکھرجی انگلش اخبار کے چیف ایڈیٹر تھے اور فلم انڈسٹری میں بھی انہوں نے کام کیا. میں خود موجود تھا جب انہوں نے اسلام کو قبول کیا. سنی سنائی بات نہیں کر رہا. وہ کھڑے ہوئے مولانا سجاد صاحب کے وہاں اور کہنے لگے، مولانا دھاڑے مار کے رونے لگے، مولانا میرے ماں باپ، میرے ماتا پتا نرک میں جل رہے ہیں، اس کے ذمہ دار آپ مسلمان لوگ. میری 55 سالہ زندگی اندھکار میں کٹی ہے، اس کے ذمہ دار آپ مسلمان لوگ. پھر دھاڑے مار کے رو، پھر کہنے لگے، مولانا مسلمانوں کو کہہ دو کہ دروازے پر سے ہٹ جائے، حق ہم تک پہنچائے یا حق تک ہم کو پہنچائے. اب ہم کو کچھ معلوم نہیں ہمارے پاس کیا ہے، ہم کو ہی کچھ معلوم نہیں. اگر کوئی 2-4 ورڈ کوئی انگلش کے بول دے تو اتنے متاثر ہو جائیں گے اسلام کو بھول جائے. تو بھائی اسلام بڑی تیزی سے پھیل رہا. حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے کسی نے تذکرہ کیا کہ حضرت فلاں جگہ اتنے لوگ مسلمان ہو، اتنے مسلمان ہو، تو حضرت دھاڑے مار کے رونے لگے. تو خبر دینے والے پریشان، سمجھ میں نہیں آ رہا، رو رہے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. تو حضرت مولانا محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے کہیں ایمان والوں کا ایمان چھین کر دینے نہیں دیا جائے. سمجھ رہے ہو؟ ضرورت ہے مشن محمدی سے جڑنے. عملی طور پر ہم نبی کا عاشق اپنے آپ کو جب تک نہیں بنائیں گے وہاں تک حالات درست ہونے والے نہیں. بھائی جنت میں جانے کے لیے خود کو مرنا پڑے گا، تو حالات کی بہتری کے لیے خود کو درست ہونا پڑے گا. اب ہم تو کیا ہم بدحالی کے گیت گائیں گے لیکن شروعات اپنی ذات سے کرنی پڑے گی. ہم کو لوگ ایسا کرتے، لوگ ایسا کرتے، لوگ نہیں. بھائی شروعات مجھے اپنی ذات سے کرنی پڑے گی. کوئی دھندے پہ جائے کہ نہ جائے، ہم کاروبار پہ جاتے کہ نہیں جاتے؟ ارے بھائی بولو نا. کوئی کھانے بیٹھے کہ نہ بیٹھے، ہم کو بھوک لگتی ہے تو بیٹھتے کہ نہیں بیٹھتے؟ پورا علاقہ، پورا گھر نہ کھائے، مجھے کیا، مجھے بھوک لگی ہے. بولے شروعات میں اپنی ذات سے کروں گا. ایسے ہی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے کی شروعات ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے گھر سے کرنا ہے. اور اپنے غیر مسلم بھائیوں کو گجراتی، انگلش اس میں سیرت کی کتابیں ملتی ہیں، ان کو گفٹ دے. علماء اور ہم خود بھی سیرت پڑھنے کی عادت ڈالے. ہم نے تو سیرت پڑھنا ہی چھوڑ دیا، سیرت پڑھنا ہی چھوڑ دیا. بس مکتب میں بچپن میں قرآن پڑھ لیا، بس ایسا لگ رہا ہے کہ جبرائیل کا نواسا بن گیا، اب تو سب کچھ میرے باپ کا. ہم بھی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں. ہمارے برادران وطن، ہمارے دوست احباب غیر مسلم ہیں، ان کو بھی علماء کرام سے معلوم کر کے معتبر سیرت کی کتابیں ان کو بھی گفٹ دے، ہدیہ دے، تاکہ وہ غلط فہمیاں دور. اللہ رب العزت ہم تمام کو شریعت اور سنت کے مطابق جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سچا پکا عملی طور پر عاشق بنائے. وما علینا الا البلاغ. بھائی 3 مرتبہ تو اللہ پڑھ کر تمام مرحومین امت اور خصوصاً ہمارے یوز باقی ان کو بخش دے.
اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على محمد في أول أقواتنا اللهم صل على محمد في أوسط أقواتنا اللهم صل على محمد في آخر أقواتنا لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لنا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے نعمت ایمان پر، اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے امت محمدیہ میں ہونے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں بھلے ماں باپ کے ملنے پر، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں دین کی کچھ سمجھ کے ملنے پر. پیارے اللہ کرم کو بڑھا دیجیے اور اپنا بنا دیجیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے، ہمیں اپنا بنا دیجیے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، ہمیں معاف فرما، ہمارے والدین کو معاف فرما، ہمارے بیوی بچوں کو معاف فرما، ہماری اوپر نیچے کی پیڑھیوں کو معاف فرما، ہمارے زندوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کو معاف فرما. پیارے اللہ گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، نیکیوں کی رغبت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما. اے اللہ گناہ کرتے کرتے بال سفید ہو گئے، گناہ کرتے کرتے بدن میں بیماریاں لگ گئی. اے اللہ ہمیں اپنی جانوں پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنی ذات پر رحم کھانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ گناہوں سے پالا چھڑا دے، گناہوں سے پالا چھڑا دے، گناہوں سے پالا چھڑا دے. اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. اے اللہ ہماری پچھلی زندگی سے درگزر فرما اور بقیہ زندگی کو تیری مرضیات سے مزین فرما، تیرے نبی علیہ السلام کے طور و طریق سے مزین فرما. اے اللہ کرنے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، نہ کرنے کے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما. اللہ اس مجمع میں بھی بہت سے بیمار ہیں، مجمع کے متعلقین میں بھی بہت سے بیمار ہیں. اے اللہ تمام بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما اور تمام مرحومین امت کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ 2 روز پہلے ہمارے یونس بھائی باپو تیری ملاقات کو پہنچے، اے اللہ تو ان کی مغفرت فرما، انہیں اپنی قبر میں کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرما. اے اللہ وہ سب کو ہنساتا تھا، اے اللہ ہنستا رہتا تھا. پیارے اللہ اس کی قبر کی منزل بھی ہنستے ہنستے کٹے. اے اللہ تیری رحمت اور مغفرت کے ساتھ کٹے، نعمتوں کے ساتھ کٹے، جنت کی کھڑکی کھل جائے، تیری طرف سے اکرام کے ساتھ قبر اور موت کی تمام مرحلے سے ان کا مرور ہو. اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل اجر جزیل عطا فرما. پیارے اللہ جتنے قریب زمانے میں دنیا سے رخصت ہوئے، دور کے زمانے میں رخصت ہوئے، اللہ تمام کی مغفرت فرما اور ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمے کی دولت سے مالا مال فرما، سوء خاتمے سے حفاظت فرما، سوء خاتمے سے حفاظت فرما. پیارے اللہ جب ہمارا آخری وقت ہو، کسی کا ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی، تیرے راستے میں ہو، احرام کی حالت ہو، تیرے گھر کا عاشقانہ چکر کاٹ رہے ہو اور اسی حالت میں ہماری روح نکل رہی ہو. اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما. یا پھر مسجد نبوی میں کھڑے ہو، روضہ رسول نظروں کے سامنے ہو، کسی کا ہم پہ باقی نہ ہو، تو بھی راضی، تیرا نبی بھی راضی، دنیا والے بھی راضی. اے اللہ اور ہم روضہ رسول کے سامنے کھڑے رو رہے ہو، روتے روتے کہہ رہے ہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. صلاۃ و سلام ہماری زبان پر ہو تو تیرے نبی جواب دے رہے ہو وعلیک السلام، اور اسی حالت میں نبی کے عشق، تیری معرفت اور امت کے غم میں ہماری جان نکل رہی ہو. اے اللہ تو ایسا فیصلہ فرما. یا پھر جمعہ کے دن کی ایمان والی موت عطا فرما، یا پھر جمعہ کے دن کی ایمان والی موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں میں شریعت اور سنت کی
حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے شریعت اور سنت کی حفاظت نہیں کی اور اس کے نتیجے میں اے اللہ دشمنان اسلام تیرے نبی کی ناموس پر اے اللہ انگلی اٹھا رہے ہیں۔ اے اللہ ایک پچھلے دور میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ اور دشمنوں کو ٹھکانے لگانے والے خدا اس زمانے میں بھی جو بھی نبی کی دشمنی میں لگے ہوئے ہیں، پیارے اللہ ان سے تو ہی نمٹ لینے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کو عبرت کا نشان بنا، ان کو عبرت کا نشان بنا۔ اللہم کفیناہم بما شئت، اللہم کفیناہم بما شئت، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما، برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ اے اللہ یہ حالات کورونا اور لاک ڈاؤن، اے اللہ ان حالات میں اے اللہ بہت سے لوگ ٹوٹ چکے ہیں، کاروباری اعتبار سے بھی پریشان ہے۔ اے اللہ رزاق آپ ہے، اے اللہ برکت والی روزی عافیت کے ساتھ عطا فرما۔ ہم میں کس کی کیا ضرورت ہے تو اچھی طرح جانتا ہے، کتنی ضرورت ہے تو اچھی طرح جانتا ہے۔ اے اللہ ہر ایک کی تمام تر ضروریات کو غیب سے پورا کرنے کا انتظام فرما اور تمام تر پریشانیوں کو دور کرنے کا فیصلہ فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام کی جائز تمنا اور مقاصد کو پورا فرما۔ آج کی اس مجلس کو بے انتہا قبول فرما، بہتر نتائج کے ظاہر ہونے کا ذریعہ بنا۔ پیارے اللہ یہ مسجد عائشہ کی توسیع کا اور مدرسے کی تعمیر کا کام اے اللہ قریب الختم ہے۔ اے اللہ اب تک 25% رقم دی ہے اور 75% رقم دینی باقی ہے۔ پیارے اللہ علاقے والوں کو، بستی والوں کو فکر عطا فرما، فکر عطا فرما۔ اے اللہ کروڑوں کی پراپرٹیاں ایسے خرید لیتے ہیں کہ اللہ لیکن تیرے گھر کے لیے ہم نے کیا دیا اور کیا کر رہے ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ اے اللہ تو محتاج نہیں ہے، تیرا گھر بھی محتاج نہیں ہے، ہم تیرے گھر کے محتاج، ہم تیرے در کے محتاج، ہم تیرے محتاج۔ پیارے اللہ ہمارے دل میں اے اللہ مسجد کی ظاہری باطنی دونوں آبادی کی فکر عطا فرما، دونوں آبادی کی فکر عطا فرما۔ اے اللہ یہ تقریباً 50 لاکھ کے قریب دینے باقی ہے۔ اے اللہ اسباب پیدا فرما، اسباب پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے دل پتھر ہو گئے، پتھر ہو گئے، ہمارے بچے اے اللہ سینکڑوں روپے ایسے اڑا جاتے ہیں، رواجات میں لاکھوں روپے برباد ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دل چھوٹے ہو گئے، ہمارے دل میں اے اللہ جو جذبہ تیرے گھر کے لیے اور دین کے لیے خرچ کرنے کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے۔ اے اللہ تیرے دین پر اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اور اے اللہ اس کے یہ مسجد مدرسے کے بقیہ قرض کا عافیت کے ساتھ انتظام فرما۔ اے اللہ جن لوگوں کو تو نے یہ تعمیر مسجد کے لیے استعمال کرنا طے کیا ہے اے اللہ ان تک ہم کو پہنچا دے یا انہیں ہم تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس سے جلد اے اللہ چھٹکارا نصیب فرما۔ اے اللہ مسجد بڑی ہو گئی، علاقے والوں کو نماز کی توفیق عطا فرما، نماز کی توفیق عطا فرما، مسلمانوں کو نماز کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بڑی مسجد زیادہ نمازی ہونے چاہیے، زیادہ بچے مدرسے میں پڑھنے چاہیے، لوگوں کے قلوب کو اے اللہ اس طرف مائل فرما، مائل فرما۔ پیارے اللہ ہم تمام کو شریعت و سنت پر مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ آپ نے جب سے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک پوری دنیا میں ریت کے جتنے ذرات چمکے ہیں اور قیامت تک چمکنے والے ہیں، درختوں پر جتنے پتے لگے ہیں اور قیامت تک لگنے والے ہیں، پانی کے جتنے قطرات گرے ہیں اور قیامت تک گرنے والے ہیں، پیارے اللہ اس سے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں گنا زیادہ
تیرے نبی علیہ السلام پر درود و سلام نازل فرما، درود و سلام نازل فرما، ہماری طرف سے، ہمارے گھر والوں کی طرف سے، ہمارے متعلقین و محسنین اور دوست و احباب کی طرف سے تیرے نبی پر ان کی شایع نشان اور تیری شایع نشان اے اللہ درود و سلام نازل فرما، اور ہمیں روزانہ اس نبی پر سینکڑوں مرتبہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں سچا پکا عشق عطا فرما، اے اللہ دوام ذکر اور دوام طاعت کی توفیق نصیب فرما۔ پیارے اللہ عزت کے بعد ذلت سے حفاظت فرما، ہدایت کے بعد گمراہی سے حفاظت فرما، علم کے بعد جہل سے حفاظت فرما، ایمان کے بعد کفر سے حفاظت فرما، خوشحالی کے بعد بدحالی سے حفاظت فرما۔ پیارے اللہ جب سے آپ نے دنیا بنائی ہے تب سے لے کر آج تک پورے عالم میں صالحین صالحات اور تیرے تمام بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، پیارے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ حرمین شریفین میں، مینا عرفات مزدلفہ میں، قبولیت والی گھڑیوں میں، قبولیت والی جگہوں میں تیرے بندے بندیوں نے جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں، قیامت تک مانگنے والے ہیں، اے اللہ ان تمام کی تمام دعاؤں میں ہمارا حصہ شامل فرما۔ پیارے اللہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنی دعائیں مانگی مانگ رہے ہیں اور اپنی موت پر جتنی دعائیں مانگنے والے ہیں، ان تمام دعاؤں کو اور آج کی ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے اور جناب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کی خیر میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔